खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सब लोगों को सलाम, जय मसीह की। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, खुदावंद के कवी हाथ के नीचे होंगे। आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जो विलपुला में है। ताम्पेरे से ये तकरीबन 1 घंटे का रास्ता था और हम यहाँ पर आए हैं। बड़ी खूबसूरत जगह है कैंप के लिए, और हम यहाँ पर एक कैंप के लिए ही आए हैं। हम देख रहे थे कि इस जगह का नाम है एवांजेलिस्ता कोती, यानी एवेंजलिस्ट्स हाउस। तो जो बहनें खिदमत में थीं और जो खिदमत करती थीं, जो एवेंजलिस्ट थीं, उन्होंने यहाँ पर आकर रहना शुरू किया। और भी बहनें जो कभी कभी थक जाती थी ज़िंदगी से और खुदावंद की खिदमत में अपना वक्त गुजारना चाहती थीं, खुदावंद को वो वक्त देना चाहती थीं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आना शुरू हुई और इस तरह से इस जगह को एवांजेलिस्ता कोती के नाम से जाना जाने लगा। तो आज भी अगर कुछ लोग जो फ़िनलैंड में हैं और जो खिदमत में हैं, अगर कभी आप लोगों का दिल चाहे कि आप दुनिया की दौड़ से, दुनिया की ज़िंदगी से, हलचल से, रोज़मर्रा के कामों से अगर आप फ्री होकर थोड़ा वक्त खुदावंद के साथ गुजारना चाहें तो इट्स अ वंडरफुल प्लेस। इतना ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। मैं और मेरी वाइफ, यानी हम सब लोग जो यहाँ पर हैं, रोज़ यहाँ पर आते हैं। हमारे पीछे एक कश्ती है और हम उस कश्ती में थोड़ा पानी में भी जाते हैं। इसके अलावा लोकेशंस इर्द गिर्द की बहुत अच्छी है, और ख़ास तौर पर आज का पैगाम जो खुदावंद ने हमें दिया है, वो मैंने देखा कि ये पानी है, पानी की नदियाँ हैं और इसके पास ये दरख्त लगे हुए हैं। और जब हम इन दरख्तों को देखते हैं तो इनके पत्ते बड़े हरे भरे हैं और ये रिच नज़र आते हैं, मुरझाए हुए नहीं हैं, ये कमज़ोर नज़र नहीं आते, ये खुशहाल नज़र आते हैं, भरपूर ज़िंदगी से नज़र आते हैं। और मैं सोच रहा था कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह ये है कि उन्हें सूरज और उन्हें पानी और हवा बिल्कुल फ्रेश, ताज़ा मिल रही है। ये इसकी वजह है। और मेरे अजीज़ों, इस बात ने, दरख्त की ताज़गी ने मुझे एक चीज़ सोचने पर मजबूर किया, बल्कि मुझे ये बाइबल की गहराई में ले गई। बाइबल की किताबों में एक किताब हमें ज़बूर की किताब मिलती है, और पहला ही ज़बूर जब दाऊद लिखता है तो बड़ी वंडरफुल बातें हमें उसमें से मिलती हैं। मैं चाहूँगा कि मैं आपके लिए इस ज़बूर को तलावत करूं, और गौर कीजिएगा, आपके लिए सीखने वाली वंडरफुल बातें हमें इस ज़बूर में मिलेंगी। इसलिए मेरा दिल चाहा कि जो ख़यालात मैं सोच रहा था, मैं अपने भाई बहनों के साथ भी उस ख़याल को शेयर करूं। और हम पढ़ेंगे पहला ज़बूर, गौर से सुनिएगा। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। शरीयत मतलब खुदावंद के कलाम में उसकी खुशनुदी है। उसकी खुशी किन बातों में है? खुदावंद के कलाम में। और उसी की शरीयत पर, यानी उसके कलाम पर रात दिन उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादकों की जमात में,
کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ ونڈرفل زبور ہے، زبور 1۔ او دھن ہے جو نہ ماندا ہے صلاح شریراں دی، نہ چلدا اے او بریاں دی راہ اتے کدی بھی۔ تو ہم اس زبور کو گاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ تو آج میں نے اس میں سے کچھ سیکھا ہے۔ یہ پانی کی ندی کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے، روحانی لوگوں کے لیے؟ پانی کی ندی خدا کا پاک کلام ہے، شریعت ہے۔ جب ہم پاک کلام کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ایک ہے لوگوس، لکھا ہوا کلام، اور ایک ہے ریما، جو پاک روح ہمیں بر وقت عطا کرتا ہے۔ یہ لکھا ہوا کلام نہیں ہے، یہ زندہ کلام ہے جو ہر وقت، ہر جگہ، کسی بھی لمحے ہمارے ساتھ آ کر ہم سے بات کرتا ہے، اور وہ پاک روح ہے میرے عزیزو، ریما ورڈ ہے وہ۔ ہمارا دھیان اگر خداوند کے کلام پر ہے، یعنی لوگوس پر اور ریما پر ہے، اگر ہم اس کی شریعت میں، اس کی باتوں میں، اس کے کلام میں دن رات سوچتے رہتے ہیں، تو ہم ایسے ہیں، اس درخت کی مانند ہیں جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایک درخت سے تشبیہ دیں تو ہم کوئی گھاس پھوس نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ ہم ایک درخت ہیں۔ اور درخت کا مطلب یہ ہے کہ ایسا درخت ہم نے بننا ہے جو پھلدار درخت ہے، ایسا درخت ہمیں بننا ہے جو خوشحال ہے، جو بلیسڈ ہے، جو ہرا بھرا ہے، اور جو پانی کی ندی کے پاس لگایا گیا ہے۔ اس درخت کو کوئی پانی دینے کے لیے نہیں آتا، یا جو بھی درخت آپ دیکھ رہے ہیں، پانی کی ندی ہمیشہ انہیں پانی کی سپلائی مہیا کرتے ہیں، اور سورج اپنی وارمتھ، اپنی روشنی انہیں دیتا ہے، اور ہوا انہیں ملتی رہتی ہے، یعنی کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزوں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کلام پر دھیان کرتا ہے بھلائی دیکھے گا۔ تو سچ مچ اگر میں اپنی زندگی کو دیکھوں، میں کبھی بہت دکھوں میں تھا، ڈپریشن میں تھا، مصیبتوں میں تھا، قرضوں کے اندر تھا، بیماریوں کے اندر تھا، لیکن اگر مجھے آزاد کیا تو خدا کے کلام نے، اور کلام کی ایک آیت نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے بڑی دفعہ آپ لوگوں کو یہ گواہی دی ہوگی کہ متی 11 کی 28 آیت نے میری زندگی بدل کر رکھ دی، جہاں پر خداوند اس وقت جب میں ڈپریشن میں تھا، مشکل میں تھا، موت کے کنارے پر تھا، خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے تھکے ماندے اور بوجھ کے دبے ہوئے فیصل، میرے پاس آ، میں تجھے آرام دوں گا۔ اور میرے عزیزوں، میں نے اس آرام کو پایا، محسوس کیا، ایکسپیرئنس کیا، اور یہ کلام کی یہ آیت کہ جو کلام پر دھیان کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے گا، یہ سچ ہے۔ اس کو آپ آزما کر دیکھیں۔ جب آپ دن رات خداوند کے کلام کی سٹڈی کریں گے تو کلام آپ کے لیے ایسا ہوگا جیسے پانی کی ندی ہے۔ آپ ایک درخت کی مانند ہوں گے جو مضبوط ہوگا، ہرا بھرا ہوگا، جس کا پتا نہیں مرجھاتا، جس کو کمی نہیں ہوتی۔ پھر خدا ہر وقت ہمیں مہیا کرتا ہے۔ امید کرتے ہیں اس کلام سے آپ نے برکت پائی ہوئے گی، اور آج سے ہم خداوند کے کلام پر دھیان کریں گے۔ کلام میں میں نے بتایا 2 باتیں ہیں، لوگوس اور ریما۔ لوگوس ہے لکھا ہوا کلام، اور ریما ہے جو پاک روح کی رہنمائی میں ہم چلتے ہیں، جو خدا کا پاک روح ہمیں ہدایت کرتا ہے۔ کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تم آج میری آواز سنتے ہو تو اپنے کانوں کو بھاری مت کر لو۔ تو میرے عزیزوں، وہ خدا کے پاک روح کی آواز ہوتی ہے۔ تو جب خدا کا پاک روح ہم سے کلام کرے، جب وہ ہمیں کوئی کام کرنے سے روکے،
تو ہمیں رکنا چاہیے تاکہ ہم بابرکت بنیں، تاکہ ہم ایسے درخت کی مانند بنیں جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمیں زندگی کا درخت بننا ہے تاکہ ہم ہمیشہ جئیں۔ یہ درخت بھی بڑے سالوں کے ہیں، لیکن ایک دن یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، ٹوٹ سکتے ہیں، گر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے جلالی درخت بننا ہے، زندگی کے درخت بننا ہے، ایٹرنل لائف ٹری بننا ہے کہ ہم کبھی نہ مرجھائیں، ہم ہمیشہ ہرے بھرے رہیں، ہم بلیس رہیں۔ اور یہ سب کچھ خدا کے کلام پر دھیان کرنے سے ہے، خدا ان کے کلام کو پڑھنے سے ہے۔ میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو، آپ بائبل کی اسٹڈی کریں۔ دنیا آج بڑی بیزی ہو چکی ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کلام پڑھنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے۔ تو جب آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو سمجھیں کہ خدا آپ سے باتیں کرے گا اس کے ذریعے سے، اور جب آپ دعا کریں گے تو آپ خدا سے باتیں کریں گے۔ اس لیے دعا میں اور کلام میں اپنا وقت نکالیں، آپ خداوند کو ٹائم دیں، وہ آپ کو وقت پر سرفراز کرے گا اور سر بلند کرے گا، اور ہمیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو شریر جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے، وہ بھوسے کی مانند ہوا میں اڑا لیے جائیں گے، اور جب خداوند آئے گا تو اس وقت وہ شرمندہ ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آپ کو اپنے کبھی ہاتھ کے نیچے رکھے، اپنی باڑوں میں رکھے۔ گاڈ بلیس یو آل۔